بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے جزیرہ نما عرب کے تعارف کے حوالے سے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ملک عرب کے جزیرہ نما ہونے کی تعریف کو اور اس کے دو حصے مشرقی اور مغربی حصہ اور حجاز کے شہر کے ساتھ ساتھ یمن کے مشہور شہر بیان کیے۔ اب ہم دوسرے لیکچر میں جزیرہ عرب کی آب و ہوا بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں جزیرہ عرب جو ہے اس کے اکثر خطوں کی آب و ہوا گرم اور خشک ہے، مگر بعض علاقے ایسے ہیں جہاں آب و ہوا ٹھنڈی بھی ہے، جیسا کہ طائف۔ اب موسم کے اعتبار سے اس کے اندر دو خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ اس کے اندر گرم موسم بھی ہے اور ٹھنڈا موسم بھی ہے، جیسا کہ گرم جو ہے تہامہ کا علاقہ ہو گیا، طائف کا علاقہ ٹھنڈی آب و ہوا کا متحمل ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر آب و ہوا کے اعتبار سے جو ہے دو قسم کی ہوائیں چلتی ہیں، ایک ہوا تو ہے باد صبا اور دوسری ہے باد سموم۔ باد صبا جو ہے اس کا عرب شعراء نے غزل کے اندر جو ہے بہت زیادہ تذکرہ کیا ہے۔ باد صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو لطیف اور ٹھنڈی ہوتی ہے، مشرق سے چلتی ہے اور بڑی ہی پرکیف ہوتی ہے اور طبیعت کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسرے نمبر پر باد سموم ہے۔ باد سموم جو ہے یہ صحرائے عرب کے اندر چلتی ہے اور یہ گرم ہوا ہوتی ہے۔ بہرحال مختصراً ہم آگے عرب اقوام کی تقسیم کی طرف چلتے ہیں۔ عرب اقوام کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عرب بعیدہ وہ عربی اقوام ہیں جن کے حالات کا نہ تو تاریخ سے پتہ چلتا ہے نہ ہی ان کے کوئی آثار موجود ہیں۔ اگر کوئی مواد ان کے تاریخ کے متعلق ملتا ہے تو وہ دھندلا سا ہے جس سے کوئی صحیح صورت سامنے نہیں آتی، اور نہ ہی ایک ایسا مواد میسر ہے جس سے نہ ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے نہ ان کی تردید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان قوموں کے مشہور قبیلے جو ہیں وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں عاد ہے، سمود ہے، تواسیم میم ہے، جدیس ہے، عملیق ہے، عبد زخم ہے۔ اس کے بعد عرب عاربہ یا قحطانی عرب ہیں۔ یہ یمن کے وہ باشندے ہیں جو نسلاً یارب بن قحطان کی اولاد میں سے ہیں، اور تورات مبارک کے اندر جو ہے ان کے اس یارب بن قحطان کے بارے میں یارح بن قحطان کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ عربی زبان کے اصلی بانی یمنی یہی بزرگ ہیں، یعنی یارب بن قحطان ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام لے کر یعنی عدنانیوں قریشیوں کے مقابلے میں فخریہ اشعار بھی کہے تھے۔ تیسرے نمبر پر عرب مستعربہ یا عدنانی عرب ہیں جو کہ بنو اسماعیل ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ 19ویں صدی قبل مسیح میں حجاز میں آ کر ٹھہرے اور پھر یہیں بس کر رہ گئے۔ ان قوموں کو مستعربہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ عربی زبان بنو جرہم سے سیکھی تھی جہاں سے انہوں نے شادی کی تھی، اور بنو جرہم جو ہے یہ یمنی قبیلہ تھا، اس لیے ان کی اولاد کو مستعربہ کہلائی، یعنی عرب سے بنی ہوئی قوم یا عرب بنی ہوئی قوم۔ اب آگے ہم قبائلی نظام عرب کا بیان کرتے ہیں۔ عرب کا قبائلی نظام جو ہے سب سے پہلے ہم شجرہ نسب قحطانی یا یمنی عرب اقوام کا بیان کرتے ہیں۔ ان کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک کہلان ہے، دوسری حمیر ہے۔ پہلا جو ہے نا شاخ کہلان، یہ قحطان، یارب، یہ شب، سبا، کہلان۔ پھر کہلان سے جو ہے بہت ساری شاخیں نکلتی ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے جو آگے جن کا سلسلہ چلتا ہے وہ کندہ اور الازد ہیں۔ کندہ سے السکاک ہے، السکون ہے، اور الازد سے اوس اور خزرج ہے، اور مازن ہے یعنی غسان۔ پھر دوسرا شاخ حمیر ہے، یہ بھی اسی طرح حمیر پر جا کر جو ہے نا پھر اس کے دو سلسلے ہوتے ہیں، مالک اور الہمنا۔ مالک سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے قضاع سے پھر آگے جو ہے آپ کے سامنے 5 سلسلے ہیں جن میں آخر میں جرم ہے، پھر جرم سے آگے سلسلہ تنوخ ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں عدنانی یا حجازی عربوں کی بھی اسی طرح 2 شاخیں ہیں جیسے قحطانی کی ہیں۔ ایک شاخ ربیعہ کی ہے، دوسری مضر کی ہے۔ جو شاخ ربیعہ ہے یہ نزار سے جا کر جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پھر ان میں سے ربیعہ ہے، نزار کی ایک شاخ ربیعہ ہے۔ ربیعہ سے جو ہے پھر یہ عنزہ ہے، وائل ہے، نمر ہے۔ پھر وائل سے بنو بکر اور بنو تغلب ہیں۔ اسی طرح مضر دیکھ لیتے ہیں دوسری شاخ کو۔ یہ مضر پر جا کر جو ہے وہ کافی حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ قیس عیلان ہے اور آخر میں خزیمہ ہے جو آگے چل رہے ہیں۔ قیس عیلان میں پھر 3 ہیں، سلیم ہے، حوازن ہے، غطفان ہے۔ حوازن میں بنو ثقیف ہوئے، غطفان میں عبس اور زبیان ہوئے، اسی طرح خزیمہ میں اسد اور کنانہ ہوئے، پھر کنانہ سے فہر یعنی قریش ہوئے۔
پھر قریش کا شجرہ نسب اگر دیکھا جائے تو فہر سے پھر 3 ہیں، 3 حصوں میں ہوتے ہیں، محارب، غالب، الحارث۔ غالب سے پھر آگے نسل چلتی ہے تمیم میں، لوئی میں، حارث سے بنو الجلا۔ پھر لوئی کے اندر جو ہے، لوئی سے آگے کافی سارے سلسلے چل رہے ہیں جن میں دوسرے نمبر پر کعب ہے۔ پھر کعب سے آگے 3 ہیں، عدی ہے، مرہ ہے، حسیس ہے۔ پھر حسیس سے آگے جو ہے وہ کافی سارے ہیں جو آگے چل رہے ہیں حسیس سے، وہ یقظہ اور کلاب ہیں۔ یقظہ سے پھر بنو مخزوم ہیں، کلاب سے جو ہے نا زہرہ اور قصی ہیں۔ پھر زہرہ سے آگے جو سلسلہ چلا ہے وہ عبد مناف ہے، وہب ہے، یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ پھر قصی سے آگے سلسلہ چلتا ہے عبد الدار اور عبد مناف اور عبد العزیٰ کا۔ عبد الدار سے بنو شیبہ ہیں جو خانہ کعبہ کی چابی کے نگہبان ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر عبد مناف ہے۔ عبد مناف سے جو سلسلہ آگے چلتا ہے وہ نوفل، المطلب، عبد الشمس، ہاشم ہے۔ پھر ہاشم سے اور عبد الشمس سے آگے سلسلہ چلتا ہے، عبد الشمس سے جو چلتا ہے وہ بنو امیہ ہے، اور ہاشم سے بنو عبد المطلب ہیں۔ بنو عبد المطلب کے اندر پھر عبد الکعبہ ہے، زرار ہے، قسم ہے، الزبیر ہے، المقوم ہے، اور اسی طرح حجل ہے، عبداللہ ہے، الغیداق ہے۔ پھر عبداللہ سے جو آگے سلسلہ چلا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور الغیداق سے جو چلا وہ ابو لہب ہیں، حارث ہیں، حمزہ ہیں، عباس ہیں، اور ابو طالب ہیں۔ پھر ابو طالب سے آگے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ ابتدائے عرب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں عرب باعدہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عرب کا جو ہے وہ اس طرح سلسلہ ہے جو ہم نے مختصراً آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، اور نقشے بھی آپ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔